السلام علیکم. میرا نام شیخ صبیحہ اسماعیل ہے. I am a PG level student now. I have done my BA from this campus, and my question is something related to the prior one. My question was, just by saying talaq, talaq, talaq 3 times, a man has the power to divorce a woman, but not a woman. But I have already got my answer, but I just still want to clarify my doubts. Is it your right to say talaq, talaq, talaq 3 times and get free from your responsibility for man? بہن نے سوال کیا جو مین سوال تھا اس کا جواب میں دے چکا ہوں میرے پہلے جواب میں کہ خاتون بھی طلاق دے سکتے اگر نکاح نامہ میں لکھا ہے. اس کا دوسرا سوال ہے کہ اگر ایک آدمی طلاق 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 بول کے اپنے ذمہ داری کو چھوڑ سکتا ہے, کیا ذمہ داری سے بھاگ سکتا ہے؟ اسلام میں قرآن مجید میں کہاں ایسا لکھا نہیں کہ اگر طلاق 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 دو تو 3 بار طلاق دو, ایک ہی ٹائم کے اوپر طلاق ہو جاتا ہے. تو طلاق دینے کا طریقہ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 288 سے 240 میں صحیح طریقہ طلاق کا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں انبن ہے تو آپس میں بیٹھ کے بات کرے. اس کا مطلب یہ نہیں اگر مثال کے طور پہ اگر بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈالی, آپ اٹھ کے بولے طلاق طلاق طلاق, اگر نمک آپ کو نہیں پسند تو اسے کہو بھائی نمک مجھے نہیں پسند, معاملہ سلجھ جائے گا. تو قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ آتا ہے اگر کچھ انبن ہے تو آپس میں میاں بیوی بیٹھ کے بات کرے. اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سلجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ بیوی اور مرد کے درمیان ایک آربیٹر کو رکھو. آربیٹر فرام دا بیوی کی طرف سے ایک آدمی جو صلاح کرے اور مرد کی طرف سے ایک آدمی جو صلاح کرے. اپوائنٹ این آربیٹر فرام دا وائف سائڈ اینڈ فرام دا ہسبینڈ سائڈ. بڑے لوگ خاندان کے ایک بیوی کی طرف سے ایک شوہر کی طرف سے بیٹھے اور جو مسئلہ حل کرو. پھر بھی اگر حل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, وہ بھی جب, اور قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 288 میں کہ جب طلاق دیتے ہیں تو 3 مہینہ عدہ ہے. 3 مہینہ عدہ ہے, یعنی 3 مہینے عدت کے درمیان اگر شوہر کو لگے کہ ارے میں نے غلطی کیا, اور بد نیچر طلاق دینے کے ٹائم پہ شوہر کو غصہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے, اور بہت سے شرائط ہے. لیکن طلاق دینے کے بعد اسے 5 دن میں پتا چلتا ہے میں میری بیوی کے بنا نہیں رہ سکتا ہوں تو وہ رجوع ہو سکتا ہے. میں چھوٹی بات کے لیے طلاق دے دیا تو 3 مہینے کے درمیان رجوع ہو, جو طلاق نہیں ہو جاتے وہ واپس سے میاں بیوی رہ سکتے. 3 مہینے تک اگر وہ یہ شوہر چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں تو 3 مہینے بعد طلاق مکمل ہوتا ہے. تو 3 مہینہ ہے. یہ طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے. ہمارے معاشرے میں 3 طریقے ہیں. ایک طلاق بدعت, طلاق 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 ایک سانس میں بول دو طلاق ہو جاتا ہے. دوسرا طلاق کے حسن, 1 طلاق دو 1 ماہ رکو, 1 ماہ 1 منسٹر سائیکل, پھر طلاق دو, پھر 1 ماہ رکو 1 منسٹر سائیکل, پھر طلاق دو, پھر 1 منسٹر سائیکل بعد طلاق ہوتی. پھر ایک طلاق کے حسن, گڈ طلاق. بٹ طلاق کے حسن سب سے بہترین طلاق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا, 1 طلاق دو 3 مہینے تک رکو. اور اگر طلاق ہونے کے بعد, بچھڑنے کے بعد 1 سال بعد اب آپ کو لگتا ہے ارے میں کھالی پیلی کا میں میرے بیوی کو طلاق دیا, 1 سال بعد اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے پھر سے شادی کر سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 اور 232 میں ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ, مطلب اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکو, لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیا نکاح نیا مہر. 3 مہینے گزر گئے عدت کے, آپ بچھڑ گئے, اس کے 6 مہینے بعد, اس کے 1 سال بعد آپ پھر سے وہی خاتون سے شادی کر سکتے, لیکن نیا نکاح نیا مہر. پھر سے اگر 1 سال بعد جھگڑا ہوا تو طلاق کا طریقہ وہی طریقہ جو میں نے کہا. پھر سے آپ کو واپس شادی کرنے کا ہے, 2 سال بعد پھر سے کر سکتے. لیکن میری زندگی میں کبھی بھی نہیں, ایک بھی شخص کو نہیں ملا جو صحیح طریقے سے طلاق دیا, پھر سے شادی کیا, پھر سے طلاق دیا, پھر سے شادی کیا, پھر سے طلاق دینا چاہتا ہے. میں نہیں ملا. آج کے معاشرے میں طلاق دو بعد میں واپس سے شادی کرنے کا تو حلالہ کرو. یہ حلالہ مطلب غلطی کرے آدمی اور عورت کو بولے دوسرے مرد کے ساتھ سو, یہ کدھر ہے؟ یہ تو زنا ہے میرے حساب سے. وہ قرآن کی آیت جو ہے کہ طلاق مرتان, مطلب طلاق صرف 3 بار ہوتی ہے,
اگر صحیح طریقے سے کرے تو نوبت ہی نہیں آئیں گی، لیکن اگر کرے آپ تو چوتھی بار آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسرے سے شادی کرے. لیکن یہ پلاننگ کرنا حلال پلاننگ کرتے ہیں. ارے بہت سے لوگ ہے تیار ہے ایک رات بیوی کے ساتھ سوئیں گے، یہ حرام ہے، یہ زنا ہے. تو یہ پلاننگ کرنا کہ ایک رات سونا پھر طلاق دیں گے پھر سے شادی کرنا، یہ اسلام کے اس میں بنیادی نہیں ہے، لیکن معاشرے میں عام ہے. اگر صحیح طریقے سے طلاق دیں گے تو یہ معاملہ ہوگا ہی نہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے 3 طلاق کا، ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں جس کے اندر صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق کو ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاق کو ایک ہی مانی جاتی تھی، اور پہلے چند 2 یا 3 سالوں میں، پہلے 2 سالوں میں حضرت عمر کے دور میں 3 کو ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد 3 کو 3 مانی جاتی تھی. تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر یہ آپس کے اندر ڈفرینٹ فتوے ملتے ہیں آپ کو کہ 3 طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کو لے کے ہمیں اس کے اوپر بحث یہ جانتے ہیں، اور کئی محدث یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قول سے رجوع ہو گئے، اور باقی کئی حدیثیں ملتے ہیں کہ 3 طلاق ایک کی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ جھگڑا کرنے کے بدلے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ طلاق صحیح طریقہ کیا ہے. اس کے بدلے بحث ہوتے کہ 3 طلاق ایک جائز ہے کا نہیں جائز ہے. ارے کوئی بھی عالم کہے گا کہ یہ دینا غلط ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتے بعد میں ڈسکس کریں گے نا، پر دینا غلط ہے مت دیجیے نا. تو اسی پس منظر میں آج کے حالات ایسے ہوتے کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے صحیح قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے. اس کے وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم اس چوکٹ پہ آ کے کھڑے. تو ٹرپل طلاق کو اگر ہم صحیح طریقے سے لوگ کو کہا جائے اور علم دیا جائے تو ٹرپل طلاق کی نوبت آئیں گی نہیں. طلاق ہوگا تو جس طریقے سے میں نے ذکر کیا طلاق کے احسن اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اور یہ مختصر سا جواب تھا بہن کا.